بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ احمد حسن۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت میری ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ ملکی حالات سے باخبر رہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے پٹرول بم گرا دیا عوام پہ اور پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 30 روپے تک کا اضافہ کر دیا ہے، جو کہ ملکی تاریخ میں ایک دم سب سے زیادہ ہونے والا اضافہ ہے، اور یہ 75 سالہ ریکارڈ توڑا ہے اس امپورٹڈ حکومت نے۔ اور یہی وہ امپورٹڈ حکومت ہے اور یہی وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں اس وقت جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے، اور یہ مہنگائی کے خلاف کبھی مارچ کرتے تھے، کبھی احتجاج کرتے تھے، ریلیاں نکالتے تھے، جلسے کرتے تھے۔ اور اب جب ان کو حکومت ملی ہے تو خود انہوں نے عوام پہ پٹرول بم گرایا ہے، اور پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے الٹیمیٹلی تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور یہی وہ مریم نواز ہیں جو کہتی تھی کہ عمران خان آئی ایم ایف کے آگے لیٹ گیا ہے، اور آئی ایم ایف کے کہنے پہ اس نے پٹرول کی قیمتیں بڑھا دی ہیں اور مہنگائی آ گئی ہے۔ اور اسماعیل جو ہیں، مفتاح اسماعیل اس وقت وزیر خزانہ ہیں، یہ کہتے ہوتے تھے کہ عمران خان نے صرف $1 ارب خریدنے کے لیے، لینے کے لیے آئی ایم ایف سے ایک سستا سودا کیا ہے اور پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جو کہ یہ ایک سمجھداری نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اور خود بالکل ہو بہو وہی کام کیا ہے، اور آئی ایم ایف کے ہی کہنے پہ انہوں نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، جس سے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی کا سیلاب آنے والا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہر چیز کی قیمتیں آسمان کو چھوئیں گی۔ اور یہی وہ پی ڈی ایم ہے اور یہی وہ مریم نواز ہیں، حمزہ شہباز ہیں، جنہوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ لاہور سے اسلام آباد تک کیا تھا۔ اور اب وہی مریم نواز ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے اور ملک کی معیشت کے لیے یہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانا بہت ضروری تھا۔ مطلب کہ اس سے ان کی منافقت عیاں ہے کہ ان کے یہ مہنگائی مکاؤ مارچ اس وقت صرف اور صرف منافقت کی بیس پر تھا، اور صرف عمران خان سے ذاتی بدلہ لینے کی اور عمران خان کو بدنام کرنے کی بنا پر تھا۔ عمران خان جیسا بھی تھا اس نے مہنگائی کی ہے، لیکن وہ ملک کو چلا رہا تھا، اور ملک کی معیشت کو اس نے سنبھالا ہوا تھا، اور کسی نہ کسی طرح ملک چل رہا تھا۔ لیکن یہ ایسی حکومت آئی ہے جس سے نہ ملک چل رہا ہے، نہ معیشت سنبھل رہی ہے۔ اور اس وقت ان کے آنے سے پہلے بھی باشعور پاکستانیوں کو پتہ تھا کہ ان کا اس حکومت میں آنے کا کیا مقصد ہے، اور جن کو اس وقت نہیں پتہ تھا ان کو بھی اب پتہ چل جانا چاہیے کہ اس امپورٹڈ حکومت کے وجود میں آنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کی نیب میں موجود تمام کیسز جو ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور نیب کو مفلوج کرنا ان کا ایک مقصد تھا۔ دوسرا ان کا مقصد تھا کہ عمران خان صاحب نے جو الیکشن میں ایکٹ میں ترامیم کی تھی، ای وی ایم کو لانا چاہ رہے تھے، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق دینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے آتے ہی وہ سب چیزیں کل کی تاریخ میں سب ختم کر دیا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق انہوں نے چھین لیا ہے، اس کے بعد ای وی ایم پہ کام رک گیا ہے۔ اس کے علاوہ نیب قوانین میں انہوں نے ترامیم کر دی ہیں، نیب قوانین میں جو ریمانڈ 90 دن کا ہونا تھا وہ 14 دن کا کر دیا ہے، اور وفاقی اور صوبائی کابینہ کے جو فیصلے ہیں وہ بھی نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیے ہیں، اور نیب کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اور نیب چیئرمین کی مدت 3 سال کر دی ہے، جو کہ پہلے بھی 3 سال تھی، لیکن اس میں ایکسٹینشن کا جو آپشن تھا وہ بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس پی ڈی ایم کا سب سے بھیانک چہرہ اس وقت سامنے آتا ہے کہ اگر یہی جس طرح لانگ مارچ عمران خان نے کیا ہے، اور یہاں آنسو گیس شیلنگ ہوئی ہے، لاٹھی چارج ہوا ہے، اور پرامن احتجاج کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اگر یہی کام عمران خان کی حکومت اس وقت لانگ مارچ جو مریم نواز نے کیا تھا یا بلاول نے کیا تھا، یہی کام ان کے ساتھ ہوتا تو پوری دنیا میں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ حرکت میں آ جاتی، امریکن ادارے اور انسانی حقوق میں کہ جو آواز اٹھاتے ہیں وہ حرکت میں آ جاتے، کیونکہ امریکہ کہتا ہے کہ ہماری پالیسی، فورن پالیسی جو ہے وہ ہے ہی انسانی حقوق کی بنیاد پہ، اور وہ اس وقت حرکت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اب عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی اور اس ملک کی قوم جب نکلی ہے، ان پہ تشدد ہوا ہے، تو کسی ہیومن رائٹس جو تنظیمیں ہیں اور این جی اوز ہیں انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، اور اس سے بھی ایک
باشعور انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح امریکہ اور اس امپورٹڈ حکومت کا گاٹ چور ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کو آزاد ہونا چاہیے، یا اس ملک کی قوم کو، اس پاکستانی قوم کو آزاد ہونا چاہیے، اور یہی ایک سمجھدار پاکستانی کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کل سے نیشنل اسمبلی میں انہیں سپیچ کی ہے کل، اور کل سے عمران خان کو، پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو واضح نظر آ رہا ہے کہ ان 6 دنوں میں جو عمران خان نے الٹیمیٹم دیا ہے، ان میں یا تو ان کو الیکشنز کی ڈیٹ دینی پڑے گی، اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا، یا پھر اس کے بعد عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے اور عوام کا جو سمندر ہے وہ اسلام آباد کا رخ کرے گا اور اس حکومت کو جڑوں سے اکھاڑ دے گا۔ اس لیے وہ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، اور اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن جو ہیں وہ اگلے سال اگست میں ہی کرانا ہے، ہم نے یہ 2 بجٹ جو ہیں یہ دینے ہیں، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بجٹ بھی یہ نہ دے سکیں، اور یہ جو بجٹ آئے گا ابھی یہ بھی عبوری حکومت دے، اگر عبوری حکومت نہ بھی دے تو یہ صرف ایک بجٹ دیں گے، اور یہ چاہتے ہیں ہماری فیس سیونگ ہو، اور میڈیا پہ اپنا بیانیہ بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اب 1.5 سال حکومت کریں گے اور 2023 میں ہی اگست میں الیکشن ہوں گے۔ لیکن ان کو بھی پتہ ہے، مقتدر حلقوں کو بھی پتہ ہے، عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ انشاءاللہ اسی سال اکتوبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ہو جائیں گے، اور یہ صرف اور صرف ان کے عوام کو ایک قسم کا بے وقوف بنانے کے اور فیس سیونگ کے بیانات ہیں، اور عمران خان کبھی بھی اپنے اس فیصلے سے، اپنے اس مطالبے سے نہیں ہٹیں گے کہ وہ الیکشن اگلے سال کروائیں۔ اس کے علاوہ اس حکومت میں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ نیب کا چیئرمین اور الیکشن کمیشن کے جو 2 ممبران رہتے ہیں ان کو تعینات کرنا، کیونکہ اس وقت جو نیب چیئرمین ہیں وہ لگائے ہوئے ہی نہیں کیے ہیں، لیکن وہ بہت سخت آدمی ہیں اور وہ میرٹ پہ کام کرنے والے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا ہے وہ راجہ ریاض کو بنایا ہے، جو کہ ایک لوٹا ہے، جو پی ٹی آئی سے منحرف ہو کر اس نے ان کو ووٹ دیا ہے، پہلے وہ پیپل پارٹی میں رہ چکا ہے اور اس کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہے، حالانکہ وہ ان کا اپنا بندہ ہے، اور یہ قانون ہے کہ نیشنل اسمبلی کا جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اور جو نیشنل اسمبلی کا لیڈر ہوتا ہے، مطلب کہ وزیر اعظم، ان دونوں کی مشاورت سے یہ جو اہم تعیناتیاں ہیں، الیکشن کمیشن، نیب اور جو مختلف اداروں کے چیئرمین لگتے ہیں، ان دونوں کی مشاورت سے لگتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ راجہ ریاض نے ان کو اپوز تو کرنا نہیں ہے، تو وہ اپنی مرضی کا نیب کا چیئرمین بھی لگا کر جائیں گے، نیب کو مفلوج کر کے جائیں گے، اور الیکشن کمیشن میں بھی وہ 2 تعیناتیاں اپنی مرضی سے کر کے جائیں گے، جو کہ ابھی مبینہ طور پہ 2 نام سامنے آ رہے ہیں جو کنفرم ہونے کے بعد آپ کو بتایا جائے گا، اور وہ 2 نام بالکل پی ایم ایل این سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ 2 ایکس بیوروکریٹ ہیں جو پی ایم ایل این کے بہت قریبی ہیں، ان کو تعینات کیا جا رہا ہے، اور وہ سارا مسئلہ اس لیے وجہ سے ہے کہ نیکسٹ الیکشن جو ہے اس کو مینج کیا جائے، اور جس طرح یہ پہلے 2013 میں 2008 میں دھاندلی کر کے مینج کر کے آئے تھے اسی طرح مینج کیا جائے اور دوبارہ اقتدار میں آیا جائے، لیکن یہ عمران خان کو بھی چکنا رہنا پڑے گا کہ وہ بالکل ہر طرف اپنی نظر رکھیں اور کبھی کسی کے ٹریپ میں نہ آئیں، اور انشاءاللہ وہ ٹریپ میں آنے والے بھی نہیں ہیں، وہ بہت ایماندار اور نڈر انسان ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ میں ان کے خلاف جہاد پہ نکلا ہوا ہوں، اور جو بندہ جہاد پہ نکلے پھر وہ کشتیاں جلا کے نکلتا ہے، اور وہ انشاءاللہ ان کے خلاف کامیاب ہو کر ہی واپس لوٹیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔